حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبث بہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اللہ کے احکامات ہیں مجھے تو بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں. اتنے سارے اللہ کے احکام ہیں، میں کس کس کو پورا کروں، کس کس پہ عمل کروں. کثرت علیہ یہ تو مجھے زیادہ لگتے ہیں جی، یہ سب پہ عمل کرنا مجھے تو بڑا مشکل لگتا. اخبرنی بشیء، ایک چیز بتا دے. اتشبث بہ، جسے پلے باندھ لوں، جسے دانتوں سے پکڑ لوں، ہر وقت اسی کو لگا رہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. دیکھو پھر یوں کرو کہ ہر وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہو. دوستو دو کام میں عرض کر رہا ہوں، ایک اللہ کو یاد کرنا اور ایک اللہ کو یاد رکھنا. شروع میں یاد کرنے کا عمل ہوتا ہے اور یاد کرتے کرتے پھر وہ یاد رہنے لگ جاتا ہے، اس کا دھیان پکنے لگ جاتا ہے، وہ دل کی گہرائی میں کہیں جگہ پا لیتا ہے. اور اس کی میں ایک مثال عرض کیا کرتا ہوں، پہلے بھی میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ پن گھٹ پہ خواتین پانی بھرنے جاتی ہیں. پہاڑی علاقوں میں کبھی آپ نے دیکھا ہو جہاں پانی دور دور تک نہیں ملتا، گھڑے سر پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں پانی کے بھرے ہوئے، اور ہاتھ چھوڑ کے گھڑا سر پہ، وہ مزے میں عادت بن چکی ہوتی ہے، وہ چلی آ رہی ہوتی ہے. اب چڑھائی بھی چڑھ رہی ہے، اترائی بھی اتر رہی ہیں، گھڑا سر پہ ہے. راستے میں لطیفے بھی ہو رہے ہیں اپنی سہیلیوں سے، کہے بھی ہو رہے ہیں، اپنے خامن کی مصیبت کا رونا بھی رو رہی ہیں، سسکیاں بھی لے رہی ہیں. لیکن عزیزو سسکیاں بھی نپی تلی ہوتی ہیں، دھیان ہوتا ہے کہ سر پہ گھڑا ہے کہیں گر نہ جائے. کہا بھی نپا تلا ہوتا ہے. اترائی اترتے ہوئے قدم بھی خود بخود ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں اس دھیان سے سر پہ گھڑا ہے کہیں گر نہ جائے. چڑھائی چڑھتے ہوئے بھی قدم ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں یہ اس دھیان کے تحت کہ سر پہ گھڑا ہے پانی کا کہیں گر نہ جائے. اس کو ذکر کہتے ہیں میرے دوستوں. یہی فکر ہے، یہی دھیان ہے کہ دل میں یہ بات جم جائے اور بیٹھ جائے کہ میں کسی کا ہوں، کہیں اس کی نظر سے گر نہ جاؤں، کہیں اس کی محبت، اس کی رحمت سے محروم نہ ہو جاؤں. اس کو ہم دھیان کہتے ہیں، اس کو ہم فکر کہتے ہیں، اس کو یاد رکھنے کا عمل یاد داشتن کہتے ہیں. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد. الحمدللہ. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. یقینی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی بالکل معاف نہیں فرماتے اس بات کو کہ ان کی ذات گرامی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں. اور وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ تو بہت دور تک گمراہی میں پھنس گیا. عزیزان گرامی، شرک ملاوٹ کو کہتے ہیں. اللہ کی عبادت میں خالص ہونے کی بجائے اللہ کی عبادت میں ملاوٹ کر دی جائے تو اسے شرک کہتے ہیں. اللہ کی عبادت کرتے ہوئے
کسی اور کی بھی ساتھ عبادت کر دیں۔ بعض اعمال عبادت ہیں جو صرف اللہ کے لیے روا ہیں۔ قیام کرنا یوں ہاتھ باندھ کے جیسے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع میں جانا، سجدے میں جانا، یا جیسے نماز کی حیت میں بیٹھتے ہیں قعدہ، دعا مانگنا، استغاثہ کرنا، استغفار کرنا، طواف کرنا کسی کے گھر کا، قربانی کرنا، خون بہانا کسی جانور کا، یہ نظر و نیاز، یہ سب اللہ کے لیے ہیں، غیر کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ سب اعمال عبادت کہلاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی عمل اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہو سکتا تھا تو وہ صرف ایک ہی ذات گرامی تھی، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک اونٹ بلبلاتا ہوا آیا اور اس نے اپنا ماتھا حضور کے قدموں میں رکھ دیا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کو تو جانور سجدہ کرتے ہیں، ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں؟ تو آپ نے سختی سے منع فرما دیا۔ عزیزان گرامی، اعمال عبادت سوائے اللہ کے کسی کو روا نہیں، کسی کے لیے جائز نہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ توحید کی بنیاد دو چیزیں ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ تیری اور صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ سے اور صرف تجھ سے مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کر دینا، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے بھی ہاتھ دراز کر دینا، یہی تو شرک ہے۔ عزیزان گرامی، آگے چل کے ہم پڑھیں گے بہت سے اعمال ایسے ہیں جنہیں ہم نے روا رکھا ہوا ہے، وہ صرف اہل عرب کیا کرتے تھے اپنے بتوں کے ساتھ۔ حضور نے ان کے ساتھ قتال کیا، جنگ لڑی، جہاد لڑا، جہاد کیا، تو فرمایا کہ شرک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے۔ فرماتے ہیں کہ عبادت کرتے ہو تو خالص میری کرو، کسی اور کو شریک کرنا چاہتے ہو تو جس کو شریک کرنا چاہتے ہو سارا کچھ اسی کے نام کر دو، ملاوٹ والا مال مجھے نہیں چاہیے۔ تو فرمایا کہ شرک معاف نہیں کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، آمنو، ایمان لے آؤ، باللہ ورسولہ، اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ، والکتاب، اور اس کتاب پہ، الذی نزل علی رسولہ، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پہ نازل فرمائی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور وہ کتاب جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ عزیزان گرامی، یہاں اس ایمان کا ذکر ہے جس کا میں اکثر آپ سے ذکر کیا کرتا ہوں۔ ایک ایمان تو وہ ہے جو ہم نے والدین سے کہے، والدہ کے کہنے پہ، والد کے کہنے پہ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں ابھی دوسری جماعت میں پڑھتا تھا تو مجھ سے ہم جماعت پوچھتے تھے تم سنی ہو یا شیعہ، اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ سنی کون ہوتا ہے، شیعہ کون ہوتا ہے۔ تو گھر آ کے والدہ سے پوچھا
کہ میں سنی ہوں یا شیعہ؟ انہوں نے کہا تم سنی ہو، میں نے جا کے کہہ دیا میں سنی ہوں۔ تو ہمارا سنی ہونا بھی اتنا ہی ہے، ہمارا شیعہ ہونا بھی اتنا ہی ہے، اور ہمارا مسلمان ہونا بھی اتنا ہی۔ ہم نے کہہ دیا مسلمان ہو، مسلمان ہے۔ عزیزان گرامی، دین اس بات کا نام نہیں، ایمان اور یقین، کنوکشن جسے کہتے ہیں، دل کا کسی بات پہ ٹھک جانا، وہ یہ نہیں ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ ایک شعوری عمل ہوتا ہے، آدمی سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ توحید کیا ہے، اللہ پہ ایمان کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی حقانیت کیا ہے، اس کے کوئی دلائل بھی ہیں، اس کی کوئی بینات بھی ہیں۔ وہ جب آہستہ آہستہ دل میں اترنے لگ جائیں اور آہستہ آہستہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے گھونگھٹ کا کوئی حصہ اتار دے اور مشاہدہ ہو جائے اور دل میں بات اتر جائے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ سنی سنائی بات کا نام نہیں ہے۔ جب اللہ سے محبت پیدا ہو جائے، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے اور کمیونیکیشن شروع ہو جائے اور ڈائریکٹ ڈائلنگ پہ لائن مل جائے، آپ بات کریں وہ جواب دے، وہ بات کرے آپ جواب دیں، اور دل ہی دل میں سب کچھ ہو جائے اور دل گواہی دینے لگ جائے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرا کوئی ہے، میں کسی وقت بھی اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی ہے، وہ میرا سائیں ہے، وہ میرا آقا ہے، وہ میرا سب کچھ ہے، پتہ نہیں میں ہوں یا نہیں ہوں، وہ ہے۔ جب یہ بات ہو جائے تو پھر ایمان آ جاتا ہے۔ تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا۔ اس بات سے تو کبھی کبھی شک ہو جائے کہ پتہ نہیں میں ہوں بھی یا نہیں ہوں، میں کہیں ایک سایہ تو نہیں ہوں، یا میری ہستی، میرا وجود دریا کے اوپر ایک بلبلے سے زیادہ تو نہیں ہے، بلبلہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، اب تھوڑی دیر پہلے تھا اب نہیں ہے، لیکن دریا کا وجود تو ثابت ہے دوستو۔ وہ تو ہم تو ممکن الوجود ہیں، وہ تو واجب الوجود ہے۔ ہمارا وجود تو بہت عارضی ہے۔ اس کائنات کی عمر میں جو کروڑوں سال ہے، اس میں 60 سال کی حیثیت سمندر پہ اور دریا پہ تیرتے ہوئے بلبلے سے زیادہ تو نہیں ہے۔ کبھی اس دنیا کی حقیقت پہ آپ اگر غور کریں، یہ پورا کرۂ ارضی، یہ ساری زمین جس کا محیط ہزاروں میل ہے، یہ اس کائنات میں اس کی حیثیت ایک بہت بڑے صحرا میں ایک ذرے سے بھی کم ہے۔ بہت بڑا میلوں، ہزاروں میل لمبا، سینکڑوں میل لمبا ایک صحرا ہو اور اس میں ایک ریت کا ذرہ ہو، اس کے برابر بھی یہ آپ کی پوری زمین نہیں بنتی ہے اس کائنات کی نسبت میں۔ اس کرۂ ارضی میں جناب آپ کی کیا حقیقت، اور پھر یہ کرۂ ارضی، اس کی عمر آپ دیکھیں، یہ بھی لاکھوں سال اس کی عمر ہے۔ ان لاکھوں سالوں میں، ملینز آف ایئرز میں، یہ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال کیا حقیقت رکھتے ہیں؟ ہماری کیا ہستی ہے بھائی؟ ہم پتہ نہیں ہیں یا نہیں ہیں، اصل میں جو ہے وہ وہی ہے۔ اس بات کا سمجھ میں آ جانا، دل میں ٹھک جانا، اور بقائمی ہوش و حواس، شعوری طور پہ اور جذباتی طور پہ دل اور دماغ کی ہم آہنگی سے، دونوں طرف سے، جب یہ بات دل بھی کہے اور دماغ بھی کہے کہ میں نہ ہی بس تو، یہ جب بات ہو تو پھر ایمان اجاگر ہوتا ہے۔ اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے ایمان کے دعوے پہ مطمئن نہ ہو جانا، ہم تمہارے ایمان کو، تمہارے اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ خطاب یہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں